السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ آج بات کریں گے انگلینڈ میں آنے والے نئے حالات کیا ہیں اور اس سے کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ جو لوگ یونیورسل کریڈٹ لیتے ہیں، بینیفٹ لیتے ہیں، ان کے لیے بہرحال یہ انتظام کیا جا رہا ہے کہ انہیں کام پہ بھیجا جائے گا۔ جی ہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار لوگ جو انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ یونیورسل کریڈٹ لیتے ہیں اور اسی کے سسٹم میں چلتے ہیں۔ اگر جاب سینٹر انہیں کام پہ بھیجتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کام نہیں مل رہا، جو کام کسی کو نہیں مل رہا، اور اس طرح عرصہ دراز سے وہ یونیورسل کریڈٹ پہ چل رہے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کچھ اور تھا، ٹیکس کریڈٹ تھا، یہ ہاؤسنگ بینیفٹ تھا، مگر اب ایک ہی انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ خیر، اب کیا تبدیلی آ رہی ہے جناب کہ جن لوگوں کو کام پہ بھیجا جائے گا، ساتھ جاب سینٹر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو وہاں تک چھوڑ کے آئیں گے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی جاب سینٹر میں ہیں ان کو کوئی 250 پاؤنڈ فی بندہ ملے گا جو بھی کسی کو کسی جگہ پہ فٹ کروا کے آئے گا۔ تو آپ کو یہ بھی انگلینڈ میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ جو گاڑیوں پہ ٹکٹیں لگتی ہیں، یہ جو جرمانے کی ٹکٹ لگاتے ہیں، ان کی بھی کمیشن ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے کافی اچھا رد عمل آتا ہے کہ بڑی جلدی آپ اندر گئے ہیں کہیں پہ 1 سیکنڈ کے لیے تو باہر وہ ٹکٹ لگا دیتا ہے 60 پاؤنڈ 80 پاؤنڈ، اگر 14 دن میں نہ دیں تو ڈبل ہو جاتے۔ تو ان کی کمیشن ہوتی ہے وہاں پہ، اور جب کسی کو لالچ دیا جاتا ہے، بات میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو وہ پھر اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پہلے شاید وہ یہ سوچ رہا ہو کہ صرف خانہ پوری کرنی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری کون سی تنخواہ بڑھ جانی ہے، مگر جب 250 پاؤنڈ اس کو نظر آ رہے ہوں گے تو وہ پھر آپ کو کام پہ چھوڑ کے بھی آئے گا۔ ایک اور چیز ہے کہ جو لوگ نہیں کریں گے ان کے لیے پھر اور سختی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کے بینیفٹ بند کر دیے جائیں یا کچھ فیصد بند کیے جائیں، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی ساتھ۔ تو جناب اب یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ میں بیمار ہوں، اگر بیمار ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ چیک کرے گا گورنمنٹ کا، اس کے بعد ہی آپ کی بیماری مانی جائے گی۔ ساتھ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے انگلینڈ میں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہی سوچا گیا ہے کہ جو لوگ کام پہ نہیں جاتے ان کو کام پہ بھیجا جائے۔ ایک تو اس سے جو بینیفٹ سسٹم ہے اس پہ لوڈ کم پڑے گا، دوسرا کچھ نہ کچھ ٹیکس پے کریں گے، اور جب ٹیکس پے کریں گے تو پیسے خزانے میں جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے آپ کو کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ اس پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ بینیفٹ پہ تھے ان کے بینک اکاؤنٹ بھی اب چیک ہوں گے، ان کے بینک اکاؤنٹ چیک کریں گے وہ کہ ان کو کہیں اور سے انکم تو نہیں، انہوں نے کوئی آن لائن چیزیں تو نہیں بیچی، کوئی پیسے ان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے، کیونکہ بینکوں کے ساتھ یہ رابطہ ہو گیا ان کا، اور کسی بندے کا بھی وہ اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ سب کو ہی کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے پولیس کھڑی ہوتی ہے، گاڑیاں چیک کر رہی ہوتی ہے تو سب کو تو نہیں چیک کرتے، جس کو وہ دل چاہتا ہے ہاتھ دے دیتے یا سائڈ میں لگا دیتے یا پھر اس کو چیک کرتے اچھی طرح۔ سب کو چیک کرنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں شاید بینکوں کو بھی بتایا جائے گا کہ کسی کے اکاؤنٹ میں بڑی رقم آئے تو ہمیں اطلاع کریں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں ایسی جگہ سے آ رہی ہے کہ کوئی بزنس کر رہے ہیں ساتھ اس کا بینیفٹ بھی اسی اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، تو بینکوں کو بھی شاید ہو سکتا ہے کہ تعاون کے لیے کہا جائے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی کام کر کے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جو یونیورسل کریڈٹ پہ چلا جاتا ہے اس کو کونسل ٹیکس کی بھی سہولت ہو جاتی ہے، میڈیسن کی بھی سہولت ہو جاتی ہے، فری میں مل جاتی ہے، وہ جو 8-10 پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں وہ بھی نہیں دینے پڑتے۔
لیکن جب آپ کام کریں گے، لیکن یہ چیز ضرور دیکھی جائے گی کہ اس کی انکم کتنی، اس حساب سے باقی کا جو سلسلہ وہ گورنمنٹ ہی چلائے گی، بالکل چابی نہیں گھما دے گی۔ تھوڑا بہت یہ چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی، جگر کیونکہ اتنی سیلری نہیں ملتی انگلینڈ میں، یہ مجھے پتا ہے، تنخواہ اتنی نہیں ہے وہاں پہ کہ ایک بندہ بڑا کہ مجھے ایک کام مل گیا اور میں اب بینیفٹ نہیں لے سکتا۔ کوئی چھوٹی فیملی ہو، ایک دو بندے، تو ان کا تو اور چکر ہے، مگر بچوں کے ساتھ بڑا کافی مشکل ہے یہ چیز، کیونکہ گھروں کے کرائے جس طرح اوپر جا رہے ہیں، 2300 2500 لنڈن کے ایریے میں 3 بیڈ روم گھر ہے، اور پھر کونسل ٹیکس بھی اتنا بڑھ گیا ہوا ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، گیس، یہ الیکٹرکسٹی، یہ سب کافی مہنگے ہو چکے ہیں۔ تو یہ میں بتا دیتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف کام کا ہی کہیں گے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو عرصہ دراز سے عادت نہیں ہے کام کی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پکنک چل رہی ہے تو یہ چلتی رہے گی، مگر میرا خیال ہے اب ان کو بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا۔ جو تو عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو گورنمنٹ کا فرض ہے خیال رکھ رہے گی، جس طرح پہلے رکھ رہی ان پہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ بھی گورنمنٹ کو علم ہے کہ کچھ لوگ یونیورسل کریڈٹ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ باروں بار لاہور، سمجھ گئے ہوں گے، تو ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اب یہی طریقہ ہے کہ ان کو لیگل کام پہ بھیجا جائے اور وہ جا کے لیگل کام کرے۔ اس سے کئی چیزیں جو ہیں اس میں تبدیلی آئے گی۔ جب ایک بندے کو لیگل کام پہ بھیجیں گے تو جہاں پہ وہ پہلے غیر قانونی کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں سے بھی ظاہر ہے کہ فائدہ پہنچے گا۔ جب وہ لیگل کرے گا تو ایک جگہ خالی ہوگی، وہ بھی لوگ پھر لیگل لوگ ڈھونڈیں گے۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ پیپر کتنے ہیں اس کے یا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو جناب جلد ہی یہ قانون آ رہا ہے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، جو لوگ بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مل نہیں رہا، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ سب کے لیے اب حالات جو ہیں وہ انگلینڈ میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے جیسے مہنگائی دنیا میں ہوئی ہے، سسٹم بدل گیا پوری دنیا کا۔ میں نے کئی دفعہ بتایا، ایک تو یہ جنگیں، کبھی کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوئی، یوکرائن جنگ، فلسطین جنگ، ایران جنگ، فلاں جنگ، اس کے ساتھ یہ کرونا، اس نے جو سارا سسٹم تھا الٹ پلٹ کر دیا۔ تیسرا انگلینڈ جو یورپین یونین سے چلا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا انگلینڈ کے لیے، سب کچھ ایک دفعہ ہی ہو گیا۔ تو یہ مکمل طور پر جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہی کا نتیجہ ہے۔ اب اس سے باہر بھی تو نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے جو ہمارے برٹش سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اسکیمیں نکالتے ہیں کہ کس طرح حالات کو تبدیل کیا جائے، کس طرح ملک کے حالات ٹھیک کیے جائے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اگر ٹیکس دیں اور یونیورسل کریڈٹ پہ بوجھ کم پڑے تو اس سے بھی حالات جو ہے شاید کنٹرول ہم کر پائیں۔ انگلینڈ میں لوگ بھی اب کم آ رہے ہیں، صرف وہی لوگ آ رہے ہیں جو ہنر مند ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں جس طرح یورپ سے جاتے تھے وہ آپ سب کے علم میں ہے، ویسے ہی اب نہیں آ سکتے کیونکہ قوانین چینج ہو چکے ہیں۔ ایک وقت لگے گا، شاید 5 سال لگے، 10 سال، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، 10 سال کا میرے خیال میں ابھی ٹائم ہے انگلینڈ کے پاس۔ اس کے بعد یہ ملک بہتر ہو جائے گا، جس طرح ناروے ہے، جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے، اسی طرح مہنگائی ہوگی لیکن لوگوں کی انکم بڑھ جائے گی اور تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن 10 سال کافی عرصہ ہے۔ جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، خیر میری تو اتنی نہیں ہے، جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں، جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، وہ ابھی انتظار کریں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جرمنی میں کیا ہونے والا ہے، بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت ہمارے پاس، اور تھوڑی دیر تک آپ وہ بھی دیکھیں گے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔